اللہ کے نبی نے فرمایا چچا جان مجھے پورا احساس ہے، مجھے غربت کا بھی احساس ہے، مال کے نہ ہونے کا بھی احساس ہے، میں تیار ہوں آپ جیسا چاہیں اتنا سا میرا لاڈ میرا مان رکھ دے، مجھے کوئی بلائے تو چلا جاؤں گا، خود چل کر نہیں جاؤں گا۔ خودداری دیکھیں، چل کے نہیں جاؤں گا، کوئی بلائے گا تو چلا جاؤں گا۔ ابو طالب حضرت خدیجہ کے پاس گئے۔ حضرت خدیجہ چونکہ خاتون تھیں، ان کے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے، 2 شادیاں ہو چکی تھیں، دونوں سے اولاد بھی تھی، مالدار خاتون تھی۔ ان کے پاس پیغام بھیجا گئے کہ تم لوگوں کو بلاتی ہو، اپنا سامان دے کر تجارت کے لیے کبھی شام بھیج دیتی ہو، کبھی یمن بھیجتی ہو، کبھی مصر بھیج دیتی ہو، کبھی مختلف ممالک کے اسفار کے لیے ان کو بھیج دیتی ہو، مہربانی کرو میرے یتیم بھتیجے محمد کے لیے بھی کوئی روزگار کا ذریعہ پیدا کر دو، میرے بیٹے میرے بھتیجے محمد کو بھی بھیج دو، آپ بلواؤ اسے۔ حضرت خدیجہ نے ان کی بات کو مانا، میسرہ غلام کو بھیجا کہ جاؤ محمد کو بلا کے آؤ۔ یاد رکھنا ابھی تک آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، لوگ آپ کو محمد بن عبداللہ کے نام سے جانتے تھے، محمد الرسول اللہ کے نام سے نہیں جانتے تھے۔ میسرہ آیا کہ ہمیں ایک آدمی کی تلاش ہے جو سامان لے کے چلا جائے۔ آپ تیار ہو گئے، حضرت خدیجہ کے پاس گئے تو پردے کا بھی حکم نہیں آیا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو ملفوف رکھتی تھی، لپیٹ لیتی تھی کپڑے میں۔ ان سے بات ہوئی اوٹ میں کہ آپ ہمارا سامان لے کے جاؤ تجارت کے لیے۔ اللہ کے نبی محمد بن عبداللہ تیار ہو گئے، سامان دیا۔ سامان دینے کے بعد غلہ تھا اور سامان تھا۔ مکے کی جتنی بھی معیشت تھی وہ 2 چیزوں پر تھی، 2 چیزوں پر۔ ایک تجارت، نیا نام اس کو امپورٹ ایکسپورٹ کہہ سکتے ہیں۔ شام سے قافلے جاتے، سامان بیچتے اور نیا خرید کے آتے، تو پھر کبھی فارس چلے جاتے، کبھی یمن چلے جاتے، تو سامان کہیں سے لے آتے کہیں بیچ دیتے۔ تجارت سب سے بڑا ذریعہ تھا، مکے کے ہر گھر کی روزگار، ان کی معیشت، ان کے مال آنے کا ذریعہ ایک تجارت تھا۔ اور دوسری چیز گلہ بانی تھی، بھیڑ بکریاں چرانا، ریوڑ چرانا، دوسرا کام یہی تھا۔ اب اللہ کے نبی کو سامان دے دیا اور اللہ کے نبی کے اوپر بظاہر نگران میسرہ کو بنایا گیا جو حضرت خدیجہ کا غلام تھا، اور کہا کہ تم ان کے پابند ہو، میسرہ کی ہدایات کو فالو کرنا ہے، میسرہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق تجارت کرنی ہے، اور تیاری کر کے ان کو بھیجا۔ میسرہ کو بلایا حضرت خدیجہ نے۔ میسرہ خیال کرنا بہت بڑے خاندان کا شخص ہے، بیت اللہ کے متولی اور مجاور، عبد المطلب کی اولاد ہے، اس کا پوتا ہے، حسین و جمیل ہے، تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے، تو اس کا حاکم نہیں اس کا خادم بن کے جا۔ اور حکم دیا مکے سے باہر نکلتے وقت اونٹ کی مہار دے دینا ان کے ہاتھ میں کہ محمد عربی رزق حلال کے لیے اونٹ کی مہار پکڑ کے جا سکتے ہیں، تو ہم نبی سے زیادہ معتبر نہیں ہیں۔ اگر ہم بھی رزق حلال کی تلاش کر لیں گے، محنت کرنی پڑی، مشقت کرنی پڑی، اللہ کے نبی نے کر کے دکھائی، ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ ناجائز ذرائع، حرام کا مال، حرام کی روپے دولت پیسہ یہی رہ جائے گا۔ یاد رکھنا یہ وجود ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ مٹی کی زینت بنے گا۔ اس خوبصورت حسین و جمیل چہرے پہ سفید کپڑے کا کفن آئے گا، اس خوبصورت جسم کو لحد میں اتارا جائے گا، پھر اس وقت ہمیں پتہ چلے گا حلال کیا تھا، حرام کیا تھا۔ یہاں دنیا کی حرص و ہوس نے ہمیں جائز ناجائز کے فرق سے دور کر دیا، حلال و حرام کے فرق سے دور کر دیا۔ آؤ نبی کے دروازے پہ چل کے دیکھو، آپ کے میرے نبی رحمت للعالمین
سب سے زیادہ شفیع المذنبین، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے نبی نے اونٹ کی مہار پکڑی، مکہ سے نکلے، نبی کے خاندان کے لوگ آپ کے چچا دیکھ رہے تھے، آپ کی پھپھو حضرت عاتقہ دیکھ رہی تھی، بے بس تھی کہ آج یتیم بھتیجا دوسروں کی ملازمت پہ جا رہا ہے، اوروں کا سامان لے کے بیچنے جا رہا ہے، لیکن غربت افلاس نے تنگ کر دیا تھا، مجبور کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی گئے، بات کو مختصر کرتا ہوں، ابھی راستے میں تھے، بارش آ گئی، تیز بارش آئی، ان کے پاس جو اونٹ تھے، ان کے پاس اونٹوں پہ جو غلہ تھا وہ کچھ بھیگا، جلدی سے بھاگے، پورا قافلہ اونٹوں کو بھگا کے لے گیا۔ جب آپ میدان میں پہنچے، کھلی جگہ پہ پہنچے، آپ نے اپنے اونٹوں سے سامان اتارا، سامان اتارنے کے بعد وہ گندم، وہ غلہ جو پانی کی بارش کی وجہ سے کچھ گیلا ہو گیا، اس غلے کو، گیلے غلے کو ایک طرف رکھا، خشک غلے کو اور طرف رکھا، دو ڈھیر بنا دیے، باقی سب نے مال اکٹھے رکھ دیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا، یہ بھی گندم ہے، یہ بھی گندم ہے، اسے علیحدہ کیوں کر دیا ہے، اس کو کیوں جدا جدا کر دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، حسین و جمیل پیغمبر، 22-23 سال کا شباب، جوانی، اور یاد رکھنا نبی وقت کا حسین ترین انسان ہوتا ہے، اور آپ کے میرے نبی تو سید الانبیاء ہیں۔ علماء فرماتے ہیں پوری دنیا کے حسن کو اکٹھا کرو، ہر کسی کے نزدیک حسن کی اپنی تعریف ہے، کسی کے ہاں آنکھ کا درمیانہ ہونا حسن ہے، کسی کے ہاں گالوں کا بھرا ہونا حسن ہے، کسی کے ہاں رخسار کا روشن ہونا حسن ہے، کسی کے ہاں ماتھے کا چوڑا ہونا حسن ہے، کسی کے ہاں گول چہرہ حسن ہے، کسی کے ہاں لمبا قد حسن ہے، کسی کے ہاں درمیانہ قد حسن ہے، ہر کسی کے نزدیک حسن کی اپنی تعریف ہے۔ ساری کائنات کے حسن کو اکٹھا کرو، ایک پلڑے میں رکھو، اور ایک طرف سیدنا یوسف کا حسن رکھو۔ حضرت یوسف کا حسن پوری کائنات کے حسن سے زیادہ ہے۔ اب پھر پوری کائنات کا حسن اکٹھا کرو، حضرت یوسف کے حسن کو اکٹھا کرو، ایک پلڑے میں رکھو، دوسرے پلڑے میں امام الانبیاء، سید الانبیاء، قائد الانبیاء، نبی رحمت للعالمین کے حسن کو رکھو۔ آپ کے میرے نبی کا حسن سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی اب اس مارکیٹ میں غلے کے 2 حصے کر کے بیٹھ گئے۔ جو گاہک آتا ہے پوچھتا ہے بھئی یہ 2 کیوں ہیں، کیا حکمت ہے؟ یہ گیلا ہو گیا بارش کی وجہ سے، اس کا نرخ کم ہے کیونکہ اس میں پانی کا اثر ہے، پانی کی وجہ سے وزن بڑھ گیا ہے، گیلا ہے، پانی اس میں سما گیا ہے، یہ پانی کو جذب کر کے بھاری ہو چکا ہے، اس میں پانی نہیں ہے، یہ خشک ہے، اس کا وزن کم ہے، اس لیے اس کی قیمت بھی کم ہے۔ آج ہم اپنے مال کو بیچنے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں، اور میرے نبی نے کیا کر کے دکھایا، اور اللہ کے نبی کے حسن کا چرچا، آپ کی دیانت کا چرچا پورے مارکیٹ میں، منڈی میں پھیل گیا۔ یار ایک حسین و جمیل نوجوان لڑکا ہے جس نے غلے کے 2 ڈھیر بنا دیے، گندم کے 2 ڈھیر لگا دیے، کہتا ہے ایک گیلا ہے، دوسرا کہتا ہے خشک ہے، چلو اس سے مال کو دیکھتے ہیں۔ اس کی دیانت داری کی وجہ سے سب سے پہلے اس مارکیٹ، مصنوعی مارکیٹ میں جس کا سامان فروخت ہوا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وجہ کیا تھی؟ دیانت داری۔ آگے چلے، سامان فروخت ہو گیا، سامان بکنے کے بعد واپس تشریف آئے، جب تشریف لائے تو آپ کو حضرت خدیجہ کو خبر مل گئی، میسرہ نے پیغام بھیج دیا ہم واپس آ رہے ہیں، تجارت کا جو ٹارگٹ تھا پورا ہو گیا۔ لہا بربح وفیر، عربی کے الفاظ حدیث میں بہت بڑا نفع لے کے واپس آ رہے ہیں۔ میسرہ آپ سے بہت متاثر ہوا کہ یہ نوجوان اس قدر دیانت دار، اس قدر اعلیٰ اخلاق والا، اس قدر عمدہ کردار والا۔ انہوں نے ایک اونٹ کے اوپر سرخ رنگ کی چادر ڈال دی، سنہری رنگ کی، اونٹ کے اوپر، جیسے بادشاہوں کے لیے اونٹوں کو سجایا جاتا ہے، محمد بن عبداللہ کے لیے اونٹ کو سجایا گیا۔ ہدایات اماں خدیجہ کی تھی، میسرہ خیال کرنا، میں اسے کہہ رہی ہوں تو حاکم ہے لیکن تو خادم بن کے جانا، تو نے خدمت کرنی ہے۔ تو آپ کے لیے اونٹ کو سجایا گیا،
آپ اس اونٹ پہ بیٹھ کر واپس تشریف لائے. جب مکے میں پہنچے اماں خدیجہ فرماتی ہیں میری تجارت کو کئی سال ہو چکے تھے, 38-39 سال کے قریب میری عمر تھی. اتنا زیادہ نفع مجھے کبھی کسی نے لا کر نہیں دکھایا تھا جتنا نفع جناب محمد بن عبداللہ کما کے لائے تھے. اس کے بعد انعام و اکرام دیا گیا, وہ اونٹ آپ کو دے دیا. اللہ کے نبی کو جب مال ملا آپ گھر آئے ابو طالب کے پاس, چچا یہ مال آ گیا ہے. تو انہوں نے کہا جیسے تقسیم کر, جیسے تیرا دل کرے تو کر. اللہ کے نبی کی سخاوت دیکھو, ابھی پیغمبری نہیں ملی, ابھی نبوت کا تاج نہیں پہنایا, آپ نے اپنے خاندان کے سب لوگوں میں اس نفع کو تقسیم کر دیا, کسی گھر کو خالی نہیں چھوڑا. پورے مکے کے جتنے بھی رشتہ دار تھے, ذوی القربا قریبی رشتہ دار تھے, سب کو مال تقسیم کر دیا, اور پورے مال کو تقسیم کر کے اللہ کے حضور شکر ادا کیا, اللہ تو نے اب دیا ہے تو تو بعد میں بھی دے سکتا ہے. ہم تو سمیٹ کے رکھتے ہیں, ہم تو گرہ لگا کے رکھتے ہیں, گانٹھیں باندھ کے رکھتے ہیں, بعد میں کام آئے گا, ہماری جوانی میں کام آئے گا, بڑھاپے میں کام آئے گا, بچوں کے لیے کام آئے گا. ہم تو اللہ کے حق کو پورا نہیں کرتے, ہم تو رمضان میں بھی سخاوت نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں سخی بنائے, اللہ ہمیں سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.